You are watching Qasasul Anbiya Official. زمین پر ایک بادشاہ تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کے حکم سے لوگ زندہ رہتے تھے، اس کے حکم سے لوگ مارے جاتے تھے، اس کے دربار میں سجدے ہوتے تھے۔ لیکن ایک نوجوان تھا، نہ اس کے پاس لشکر تھا، نہ خزانہ، نہ اقتدار، صرف ایک یقین تھا کہ رب صرف ایک ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، یہ اعلان بغاوت تھا، یہ پورے نظام کے خلاف چیلنج تھا۔ یہ بابل کی سرزمین تھی، جہاں بت سونے کے تھے اور انسان غلام، جہاں آسمان کی عبادت ہوتی تھی، زمین کے رب کو بھلا دیا گیا تھا۔ اور پھر ایک دن بت ٹوٹ گئے، مندر لرز اٹھا، لوگ چیخنے لگے اور فیصلہ ہوا، آگ جلائی جائے گی۔ اتنی بڑی آگ کہ شعلے آسمان سے بات کریں، اور اس آگ میں پھینکا جائے گا وہ نوجوان۔ لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آگ بھی حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید میں ان کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات۔ انہیں امت کہا گیا کیونکہ وہ اکیلے تھے، مگر ایک امت کے برابر تھے۔ ان کا مشن صرف بت توڑنا نہیں تھا، ان کا مشن ذہنوں کو آزاد کرنا تھا۔ بابل اس وقت ایک عظیم تہذیب تھی، علم تھا، فلکیات تھی، معیشت مضبوط تھی، مگر عقیدہ بگڑا ہوا تھا۔ ستاروں کی عبادت، سورج کی پرستش، مورتیاں، اور اس سب کے اوپر ایک بادشاہ، نمرود۔ قرآن اسے نام سے ذکر نہیں کرتا، مگر سورۃ البقرہ آیت 258 میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ شخص جسے اللہ نے بادشاہت دی، اور وہ اس نعمت پر شکر کے بجائے تکبر کرنے لگا۔ یہ صرف مذہبی ٹکراؤ نہیں تھا، یہ سیاسی ٹکراؤ تھا، یہ عقیدے اور اقتدار کی جنگ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، عقل دی، آیات دکھائیں، اور پھر آگ آئی۔ رات گہری تھی، آسمان پر ستارے پھیلے ہوئے تھے۔ بابل کی سرزمین علم نجوم میں مشہور تھی۔ لوگ ستاروں کی گردش سے قسمت نکالتے تھے، چاند اور سورج کو مقدس مانتے تھے۔
नौजवान इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश खड़े थे। वो देख रहे थे, सोच रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब एक नबी की अक्ल दलील के साथ कौम के सामने आ रही थी। कुरान सूरतुल अनाम में बयान करता है, उन्होंने एक सितारा देखा, फरमाया ये मेरा रब है। कौम सुन रही थी। फिर सितारा गरूब हो गया। उन्होंने फरमाया मैं गरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद तुलू हुआ, रोशन, बड़ा। फरमाया ये मेरा रब है। फिर वो भी गरूब हो गया। फिर सूरज निकला, सबसे बड़ा, सबसे रोशन। फरमाया ये सबसे बड़ा है। मगर सूरज भी डूब गया। ये शक नहीं था, ये हिकमत थी, ये तदरीजी तालीम थी। वो कौम को समझा रहे थे कि जो खुद डूब जाए, जो खुद गायब हो जाए, जो खुद मुहताज हो, वो रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ऐलान किया, मैंने अपना रुख इस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। ये ऐलान सिर्फ नज़री नहीं था, ये अमली इनकलाब की शुरुआत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील को बुनियाद बनाया, एहसास को नहीं, रिवायत को नहीं, बल्कि मुशाहिदा और अक्ल को। यही वो मकाम था जहां तौहीद सिर्फ इबादत नहीं रही, वो फिक्री आजादी बन गई। ये पहला ज़लज़ला था जो बाबल के अकीदे की बुनियादों में आया। दिन का वक्त था, मंदिर आबाद था, लोग बुतों के सामने झुके हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये क्या हैं जिनके आगे तुम झुके हुए हो? जवाब आया, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते देखा है। यही वो जुमला था जो हर दौर की गुमराही की जड़ बनता है, अंधी तकलीद। कुरान सूरतुल अंबिया में बयान करता है कि उन्होंने फरमाया, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। ये अल्फाज आसान नहीं थे क्योंकि उनके अपने वालिद आज़र भी बुत तराश थे। ये सिर्फ कौम से इख्तिलाफ नहीं था, ये घर के अंदर इख्तिलाफ था। सूरत मरियम में आता है कि उन्होंने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आप इस चीज की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती है, ना देखती है और ना आपको कुछ फायदा देती है? कितनी नरमी थी, कितना अदब था। या अबती 4 मर्तबा यही लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब क्या मिला? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। ये एक नबी का इम्तिहान था, अकीदा और खानदान के दरमियान। मगर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। ये दावत का आला तरीन अखलाक था।
مگر قوم کا رد عمل سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے سوالات منطق کو ہلا رہے تھے۔ بتوں کے سامنے رکھی گئی نظریں، خاموش پتھر، سب کچھ سوال بن چکا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں دلیل مکمل ہو چکی تھی، اب عملی اقدام باقی تھا۔ عید کا دن تھا، شہر میں خوشی تھی، موسیقی تھی، ہجوم تھا۔ لوگ شہر سے باہر میلے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب مندر خالی رہ جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، میں بیمار ہوں۔ یہ بیماری جسم کی نہیں تھی، یہ بیماری اس معاشرے کی تھی جو شرک میں مبتلا تھا۔ جب شہر خالی ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا، اندر خاموشی تھی۔ قطاروں میں بت کھڑے تھے، کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے، کچھ قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے۔ سامنے نذرالے رکھے ہوئے تھے، کھانے کے برتن، پھل۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ وہ پتھر تھے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا، پہلا وار، بت زمین پر گرا، دوسرا وار، تیسرا وار، ایک ایک کر کے سب ٹوٹنے لگے، مگر سب سے بڑا بت باقی چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ حکمت تھی، یہ ایک دلیل تھی جو بعد میں پیش کی جانی تھی۔ جب لوگ واپس آئے، چیخیں بلند ہوئیں، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ مندر بکھرا ہوا تھا، بت ٹوٹے ہوئے تھے، صرف بڑا بت کھڑا تھا، کلہاڑا اس کے ساتھ۔ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، وہ ان کا ذکر برا کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہیں پکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ یہ صرف جرم نہیں تھا، یہ بغاوت تھی۔ دربار سجا ہوا تھا، نمرود تخت پر بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد درباری، سپاہی، مذہبی پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے، مگر چہرہ مطمئن۔ سوال گونجا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ جواب آیا، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے اور کہا، تم ہی ظالم ہو۔ ایک لمحے کے لیے ضمیر جاگا، انہوں نے مان لیا کہ یہ بول نہیں سکتے، مگر پھر تکبر واپس آیا۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یہ سوال صرف ان سے نہیں تھا، یہ ہر دور کے انسان سے تھا۔ مگر معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ نمرود نے خود مداخلت کی۔ سورۃ البقرہ آیت 258۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا
जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था, इसलिए कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। नमरूद ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने एक कैदी को बुलाया, उसे कत्ल कर दिया, फिर दूसरे को छोड़ दिया। कहा, देखो मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। ये दलील नहीं थी, ये धोखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी ज़र्ब लगाई। अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। खामोशी छा गई। नमरूद के पास जवाब न था। कुरान कहता है, बस वो काफिर मबहूत रह गया। मगर गुरूर शिकस्त तस्लीम नहीं करता। हुक्म सादिर हुआ, इसे जला दो। हुक्म जारी हो चुका था, इसे जला दो। ये सजा सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी, ये पूरे निजाम की बका की जंग थी। नमरूद जानता था, अगर इब्राहिम जिंदा रहे तो अकीदा बदल जाएगा, और अगर अकीदा बदल गया तो तख्त हिल जाएगा। शहर में ऐलान हुआ, लोग लकड़ियां जमा करने लगे। औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, हर कोई इस आग में अपना हिस्सा डाल रहा था। रिवायात में आता है कि कई दिनों तक लकड़ियां जमा होती रहीं, इतनी लकड़ियां कि एक पहाड़ जैसा ढेर बन गया। फिर आग जलाई गई। शोले बुलंद हुए, धुआं आसमान की तरफ उठा। हरारत इतनी शदीद थी कि करीब जाना मुमकिन न था। रिवायात में जिक्र है कि परिंदे ऊपर से गुजरते तो जल जाते। लोग फासले पर खड़े थे। नमरूद मुतमईन था, उसके चेहरे पर गुरूर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, हाथ बंधे हुए मगर दिल आजाद। उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। क्यों? क्योंकि जो अल्लाह को पहचान ले वो मखलूक से नहीं डरता। आग के करीब जाना मुमकिन नहीं था। मंजनीक तैयार की गई, एक बड़ी मशीन जो दूर से फेंक सकती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पर रखा गया। इसी लम्हे स्लो रिवायात में आता है कि फरिश्ते हाजिर हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। अर्ज किया, क्या आपको मदद चाहिए? जवाब आया, तुमसे नहीं, अल्लाह काफी है। और फिर वो अल्फाज, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। ये वो जुमला था जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उहुद के मौके पर फरमाया। ये तवक्कुल की इंतहा थी। मंजनीक खींची गई। लोग सांस रोके देख रहे थे और फिर उन्हें आग की तरफ छोड़ दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में है, नीचे शोले हैं, आसमान खामोश है, जमीन साकित है। नमरूद देख रहा है, कौम देख रही है, और फिर अल्लाह का हुक्म आता है। कुरान सूरतुल अनबिया आयत 69।
قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ علماء کہتے ہیں اگر صرف بردن کہا جاتا تو شاید سردی نقصان دے دیتی، مگر سلامن کہا گیا یعنی مکمل حفاظت۔ جب دھواں چھٹا لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں، ان کے کپڑے سلامت، ان کے بال سلامت، ان کا جسم سلامت۔ یہ منظر کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نمرود کا غرور لرز گیا، قوم حیران رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ثابت ہو گیا کہ طاقت اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنی چاہی، مگر ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے قوانین بدل دیتا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر بابل کا غرور ٹھنڈا نہ ہوا۔ نمرود نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ نے اسے ایک حقیر مخلوق کے ذریعے ہلاک کیا، ایک مچھر جو اس کی ناک سے داخل ہوا اور اسے عذاب میں مبتلا رکھا۔ یہ انجام تھا ایک ایسے شخص کا جو خود کو رب کہتا تھا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام وہ ہجرت کر گئے، عراق سے شام، پھر مکہ۔ انہیں آزمائشیں ملتی رہیں، بیٹے کی قربانی کا حکم، تنہائی، ہجرت، مگر ہر آزمائش میں کامیاب۔ آج دنیا کی 3 بڑی مذاہب ان سے نسبت رکھتی ہیں، انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ حق ہمیشہ اکثریت سے نہیں ہوتا، کہ سچ کے لیے تنہا کھڑا ہونا پڑتا ہے، کہ دلیل طاقت سے بڑی ہوتی ہے، کہ توکل آگ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے دلوں میں بت ہیں، خوف کے، غرور کے، دنیا کی محبت کے۔ ہمیں بھی انہیں توڑنا ہوگا اور کہنا ہوگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ جب بندہ سچ پر کھڑا ہو جائے تو تاریخ بدل جاتی ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ You are watching قصاص الأنبياء official.